السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی من انزل الیہ القرآن فکان ہادیا وسراجا منیرا. اما بعد، ہندوستان کے میرے عزیز مسلمانوں، حضرت امیر شریعت جناب فیصل رحمانی صاحب کی طرف سے میرے بارے میں ایک ویڈیو جاری کیا گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پوائنٹ وائز اس کا جواب سن لیں، دیکھ لیں. نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین. القسطاس العدل بالرومیہ، فرماتے ہیں جو کلمہ ہے قسطاس وہ رومی زبان کا ایک لفظ ہے، روم کی زبان کا ایک لفظ. بلسان عربی مبین. اب یہاں پر کئی نکات ہیں، اس کو تیزی سے سمجھانے کی بات کرتا ہوں کہ جو ایک بات جو بار بار آتی ہے اس میں، وہ یہ کہ اگر یہ روم کی زبان کا لفظ ہے تو یہ قرآن میں کیا کر رہا ہے؟ قرآن تو عربی میں نازل کیا گیا. انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. کم سے کم 11 جگہوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اس کو عربی میں نازل کیا. یہ عربی بلسان عربی مبین. تو قسطاس جو ہے وہ تو رومی زبان ہے، یہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ تو وہ ایسے آ گیا کہ جیسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں کہ ہم پاس ہو گئے، ہم فیل ہو گئے. نہ پاس اردو کا لفظ ہے، نہ فیل اردو کا لفظ ہے. آج سے پہلے ہم میں سے بہت سے لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ انگریزی کا لفظ ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے 118 الفاظ قرآن میں ایسے ڈھونڈ کے نکالے ہیں جس کی اصل عربی میں نہیں ہے. مثلا لوط علیہ السلام کا نام لوط، نوح، یہ تمام نام جو ہیں یہ عربی نہیں ہے لیکن قرآن میں موجود ہیں. ان تمام کا جواب، ان تمام کی سمجھ، فہم یہی ہے کہ اگر لفظ کسی زبان میں مستعمل ہے، اس میں استعمال ہو رہا ہے، تو اس زبان کا لفظ ہے. یہ صحیح بات ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. القسطاس العدل بالرومیہ، فرماتے ہیں جو کلمہ ہے قسطاس وہ رومی زبان کا ایک لفظ ہے، روم کی زبان کا ایک لفظ ہے. جی نہیں، کلمہ قسطاس رومی زبان کا لفظ نہیں ہے. اور جب میں نے کلمہ قسطاس کے رومی اوریجن کا حضرت امیر شریعت جناب فیصل رحمانی صاحب سے سوال کیا، دلائل مانگے، تو وہ سائلنٹ موڈ میں چلے گئے. اب جب وہ بے آواز ہو چکے ہیں تو میں اپنا سوال بھی بغیر آواز کے پوچھتا ہوں. دیکھیے. کئی دنوں سے میں بڑی کشمکش میں تھا کہ حضرت امیر شریعت جناب فیصل رحمانی صاحب جب مجھ سے ملتے تھے تو بڑے کانفیڈنٹ آدمی لگتے تھے. How would he simply run away from an academic debate؟ پھر میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ شاید انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو اور وہ رجوع کی سوچ رہے ہوں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رومی حکمرانوں کی طرح وہ بھی گلیڈیٹرز کی تلاش میں نکل پڑے ہوں. آپ لوگوں میں سے جس کو معلوم نہیں ہے، میں اسے بتا دوں کہ گلیڈیٹرز کرائے کے وہ غریب لڑاکے ہوا کرتے تھے جو رومی حکام کے بدلے اپنی جان کی بازی لگاتے تھے، مرتے تھے، مارتے تھے، اور رومی حکمران ان کو لڑوا مروا کر خود عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے. آج کے رومن امپائر کا دارالحکومت امریکہ ہے اور حضرت اسی رومن امپائر کے شہری ہیں، تو انہیں بھی ہر فیلڈ میں گلیڈیٹرز چاہیے تاکہ ان کی حکومت بے روک ٹوک چلتی رہے. چنانچہ ہوا وہی جس کا مجھے شک تھا، اور کل مجھے نوجوان اینکر فضل رحمہ رحمانی کا
ये रिसाला मौसूल हुआ। एक शख्स ने दारुल उलूम अल इस्लामिया पटना में मुनक़िदा इजलास ख़त्म बुखारी के दौरान हजरत अमीर शरीयत के दरस हदीस के चंद निकात पर एतराज़ किया, जिस पर तफसीर व हदीस के मौक़र उस्ताज़, फ़िक़्ह व फ़तावा के शनावर, दारुल उलूम देवबंद के साबिक़ मुईन मुदर्रिस, मोहतमिम मदरसा रहमानिया दारुल क़ुरा लक्ष्मीपुर मशरिक़ी चंपारण और निगरा मदरसतुश शिफा चुराम्बा मुफ्ती रियाज अहमद साहब कासमी ने मुदल्लल जवाब दिया। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि इस इल्मी बहस को रिकॉर्ड करके मफाद आम्मा के लिए नशर किया जाए। उनकी हिदायत पर अमल दरामद किया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस रिसाले से मुझे पता चला कि कुरान मजीद की आयात और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का तमस्खर जिस स्टेज पर बैठकर उड़ाया जा रहा था वो दरअसल मदरसा इस्लामिया गोनपुरा पटना का कैंपस था। देखिए, ये वो दूसरा कारसा है जो मदरसा इस्लामिया के कैंपस में रूनुमा हुआ है। ये किताब बुखारी शरीफ क्या है, थोड़ा सा सुन लीजिए। 2-3 बातें इससे मुताल्लिक बस मिनटों में सुनिए। सबसे पहली बात यह कि इस किताब को सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी किताब फरमाया। अब क्या चाहिए? ये किताब अल्लाह के नबी फरमाते मेरी किताब है। जी, अबू ज़ैद मरवज़ी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में ज़ियारत हुई आपको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो कहने लगे या अबा ज़ैद इता इला मता तदरुसु किताब शाफ़िई, दूसरी किताबें कब तक पढ़ते रहोगे? जी नहीं, डंडी मत मारिए, तर्जुमा सही कीजिए। आपने अरबी में जो कहा उसका तर्जुमा यह है कि इमाम शाफ़ी की किताब कब तक पढ़ते रहोगे। वला तदरुसु किताबी, मेरी किताब नहीं पढ़ोगे? इन्होंने पूछा वमा हुआ किताबु का या रसूल अल्लाह, आपकी कौन सी किताब है? तो आपने फरमाया यही जो दारुल उलूम अल इस्लामिया में ये चंद नौजवान लेके बैठे हुए हैं, वह जामिउ मोहम्मद इब्ने इस्माइल। बात समझ में आ रही है ना जी? तो ये वो किताब है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तकीन। सुनिए, हश्र का दिन होगा और रब्बे जुल जलाल गज़बान होगा, यानी इंतहाई गजबनाक होगा। सामने आना हर किसी के बस की बात न होगी। मेरा नंबर भी आएगा। कौन कह रहे हैं? इमाम बुखारी। मैं आऊंगा लेकिन यूं बगल में कुछ दबा के लाऊंगा। क्या दबा के लाऊंगा? यही किताब यूं दबा के लाऊंगा, सीने से लगा के लाऊंगा। जब देखूंगा कि अल्लाह का मूड जरा सा मेरे खिलाफ चल रहा है, मेरे फेवर में नहीं है, गुस्से में है, तो मैं उस वक्त अपनी ये किताब खोल के सामने रख दूंगा और दिखा दूंगा। उसी टाइम अल्लाह का गजब मोहब्बत और रहमत में तब्दील हो जाएगा। तिल्क आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक़ फबिअय्यि हदीसिन बअदल्लाहि व आयातिही युमिनून। इस तमाशे को देखने के बाद दीनी गैरत रखने वाला कोई भी मुसलमान खामोश कैसे रह सकता था। चुनांचे मैंने मदरसा इस्लामिया के गयूर मोहतमिम मुफ्ती जनाब यहिया गनी साहब से बात की और पूछा कि आपके ज़ेर क़ियादत इतना बड़ा सानिहा कैसे बरपा हुआ। तो मौसूफ कहने लगे कि क्या बताऊं, हज़रत अमीर शरीयत बड़े आदमी हैं, पावरफुल आदमी हैं, मैं बड़ा छोटा आदमी हूं, मेरी उन तक रसाई कहाँ है। दरअसल मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि हज़रत स्टेज पर कब और कैसे आए और क्या कह गए। मैं तो किसी काम में मसरूफ़ था। लोगों का तो ये भी कहना था कि मदरसे के तलबा उनसे इजाज़त और सनद लेने के हामी तक नहीं थे, लेकिन मजबूरी थी। मुफ्ती यहिया गनी साहब ये बताते हुए अश्कबार हो गए कि किस तरह मदरसे में रिहाइश हासिल करने के लिए उन्होंने लोगों से पुरानी ईंटें, दरवाजे और पुरानी खिड़कियां मांग मांग कर अपने लिए 2 कमरे का छोटा सा मस्कन बनाया। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि रोमी अमीर शरीयत ने तो बहुत सारे उलमा और मुफ्तियान को इसी तरह अपनी दौलत और पावर के तले रौंद रखा होगा।
تو جب میں نے امارت کے چند موجودہ اور سابق علماء سے بات کی تو ایک اور دردناک واقعہ ابھر کر سامنے آیا، اور وہ واقعہ تھا قابل عزت و احترام مجاہد ملت مفتی جناب سہیل صاحب کا، جنہیں امارت کے زیر اہتمام دین بچاؤ دیش بچاؤ ریلی سے متعلق کروڑوں کی آمدنی اور اخراجات کی فائلیں جلا دیے جانے پر سوال کرنے کے جرم میں جارحیت کا نشانہ بنا کر امارت سے نکال دیا گیا۔ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ اینکر فضل رحمانی اور بے آواز مفتی ریاض احمد صاحب قاسمی کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہوگا۔ نوجوان اینکر فضل رحمانی کو گودی میڈیا کے بدتمیز اینکروں کے طرز پر کیوں گروم کیا جا رہا ہے؟ مجھ سے خوب اچھی ملاقات بات ہونے کے باوجود وہ مجھے ایک شخص کہہ کر کیوں ایڈریس کر رہے ہیں؟ اور اس بیچارے اینکر کو امیر شریعت کی کم علمی اور پست ہمتی کو چھپانے کے لیے مکھوٹا بنا کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ امیر شریعت خود سامنے آ کر قرآن میں رومی کلمات کے وجود کو ثابت کیوں نہیں کرتے؟ کیا مفتی ریاض واقعی بے آواز ہیں یا وہ کسی زبردست پریشر میں ہیں اور ان کا صرف نام استعمال کیا جا رہا ہے؟ اور پھر مومنوں کے بیچ اختلاف کا حل تو قرآن نے بتا دیا ہے، اور وہ یہ ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ عالی جناب امیر شریعت صاحب یہ بتائیں کہ اختلاف کی صورت میں حکم کس کا چلے گا؟ یہ دیکھنا ہوگا نا کہ اس موضوع پر اللہ کا کیا حکم ہے۔ اللہ قرآنی آیات میں رومی کلمات کے وجود کا انکار کرتا ہے بلسان عربی مبین، لیکن بجائے کتاب اللہ کی طرف رجوع کرنے کے آپ یہ کہتے جا رہے ہیں کہ فلاں کی کیا رائے ہے اور فلاں کی کیا رائے ہے۔ اب آپ ان کو لے آئے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ جب انہیں قرآن مجید کی تفسیر میں کوئی اشکال پیش آتا تو وہ تفسیر ابو سعود اور پھر تفسیر قرطبی کی طرف رجوع کرتے اور وہاں اس کا حل ضرور مل جاتا۔ یہ واضح کرتا ہے کہ امام قرطبی کی علمی حیثیت مسلم ہے اور ان پر اعتراض علمی دیانت کے خلاف ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ پاکستانی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کہ آپ صرف تصویر استعمال کر رہے ہیں یا ان کو بھی قرآن میں رومی کلمات ڈھونڈنے پر لگا چکے ہیں؟ قرطبی صاحب بھی عجمی، تقی صاحب بھی عجمی، ان لوگوں کے لیے تو قرآن میں واضح آیت نازل ہو چکی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين۔ يا حضرة أمير الشريعة، مع شديد الاحترام لك ولجميع العلماء العجم، والله لا وجود لكلمة واحدة عجمية في القرآن الكريم، لماذا لا تفهم؟ پہلا نقطہ، قسطاس یا قسطاس کی قرت اور اس پر اجماع۔ قرآن مجید میں قسطاس اور قسطاس کی دونوں متواتر قرات موجود ہیں۔ جناب اینکر صاحب، حفظ اور ورش سے پہلے کا یہ مصحف عثمانی ہے، آپ تو اس کو پڑھ نہیں پائیں گے۔ کسی گلیڈیٹر کو کہیے گا کہ اس کے اندر مجھے قسطاس اور قسطاس کا فرق دکھا دے۔ اور چلیے اب میں حضرت امیر شریعت جناب فیصل رحمانی صاحب کے قرآنی آیات میں رومی کلمے کے وجود کے اصرار کا راز بتا دیتا ہوں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ خطرناک راز جاننا ضروری ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ قسطاس رومی نظام عدل ہے، اور قرآن میں یہ کلمہ رومی نظام عدل کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ القسطاس العدل بالرومیہ، فرماتے ہیں جو کلمہ ہے قسطاس وہ رومی زبان کا ایک لفظ ہے،
روم کی زبان کے خلاف. اور آپ جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں خاص طور سے جہاں جہاں امریکہ کا انفلوئنس ہے وہاں رومن لیگل سسٹم ہی چلتا ہے، نظام العدل الرومیہ، اور عربی میں ہم اس کو شرعیہ دولیہ بھی کہتے ہیں. صرف اسلام کے ماننے والے یعنی امت قرآن کے پاس ہی شرعیہ اسلامیہ ہے، اور اگر کلمہ قسطاس رومی ثابت ہو گیا تو قرآن بھی رومی نظام عدل کا معترف ہو جائے گا اور ہمارے پاس شرعیہ اسلامیہ بچے گا ہی نہیں. امریکہ جو رومن امپائر کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ شرعیہ اسلامیہ ختم کر دیا جائے، اور تمام امریکی شہری بھی لگ بھگ یہی چاہتے ہیں. اب آپ کیا چاہتے ہیں یہ آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے. اور رہا سوال حضرت امیر شریعت کا، تو I give him an open challenge to prove that the word qistas is Roman, and I invite him to the Ali Nagar Masjid Patna to prove his point, and I'll be the first person to make bay'ah to him. نہیں سمجھے؟ میں نے کہا کہ میں حضرت امیر شریعت کو کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ وہ کلمہ قسطاس کو رومی ثابت کر دیں، اور میں انہیں علی نگر پٹنہ کی مسجد میں دعوت اجلاس دیتا ہوں جہاں انہوں نے پہلی بار لوگوں سے بیعت کروانے کی کوشش کی تھی اور لوگ بھڑک گئے تھے، لیکن اس بار اگر انہوں نے قرآن میں رومی کلمے کے وجود کو ثابت کر دیا تو میں اسی مسجد میں ان سے بیعت ہو جاؤں گا. لیکن اس بار گلیڈیٹرز نہیں، امیر صاحب خود حاضر ہوں گے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.